السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم جانیں گے تنوین کے بارے میں۔ تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے تنوین۔ تو تنوین جو ہے یہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل ہم نے بات کی کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے، اسی طرح 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کا نام ہے تنوین۔ ان کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر کو، 2 زیر کو اور 2 پیش کو، ٹھیک ہے، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر جس حرف کے اوپر تنوین ہو اسے ہم منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی تنوین ہے، چاہے وہ 2 زبر ہے، 2 زیر ہے یا 2 پیش ہے، اسے ہم کہیں گے یہ حرف منون ہے۔ اگر میں کہوں با کے اوپر 2 زبر ہے اور میں کہوں با منون ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کل والے لیکچر میں دیکھا کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ تو اسی طرح جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی ہم اسے منون کہیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ تنوین جو ہے نا یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے جو حرف کے آخر میں آ جاتا ہے، اس لیے جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں نا تو نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ جیسے میں ادا کر کے دکھاؤں آپ کو، با، 2 زبر بن، بن، ان، تو یہ نون ساکن کی آواز جو آ رہی ہے نا بیسیکلی کیا ہے؟ یہی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہے کہ جب بھی زبر کی تنوین ہوتی ہے نا، زبر کی تنوین یعنی کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کے ساتھ بعض مقامات پہ الف اور بعض پہ یا لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ الف ہوگا زبر کے ساتھ اور کہیں پہ یا ہوگا، تو یہ ہجے کرتے ہوئے ہم الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے میں ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہم جب مشق دیکھیں گے تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف حروف جو ہیں ان کے ساتھ کہیں پہ الف ہے اور کہیں پہ یا ہے، تو وہ کیسے ہم اس کے ہجے کریں گے۔ چلے آئے چلتے ہیں مشق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تا، 2 زبر تن، اب یہاں پہ دیکھیں تا کے ساتھ الف ہے لیکن ہم یہ الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم صرف تا کو پڑھیں گے۔ تا، 2 زبر تن، تن، تا کے مخرج پہ نظر دوڑاتے ہیں، کہاں سے ادا ہوگا؟ تا اور تو جب زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے جڑوں سے لگے گی، ٹھیک ہے۔ تا کو ہم باریک پڑھیں گے، تو کو ہم پورا اور موٹا پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہو اگر تو یہ جو ہے یہ حروف قریب الصوت کے سیکوینس سے لکھے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو بآسانی سمجھ سکیں، تاکہ ہماری آوازیں جو ہیں وہ آپس میں مل جل نہ جائیں، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف اور موٹے پڑھے جانے والے حروف میں ہم فرق کر سکیں۔ تو دیکھیے گا، تا، 2 زبر تن، تا، 2 زیر تین، تا، 2 پیش تن، تن، تین، تن۔ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں گی، جب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے تن، تن اور تن یا کسی بھی حرف کے اوپر ہے تو ہم نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو کھینچیں گے نہیں، مطلب ہم اس کو یوں نہیں پڑھیں گے تن، 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 اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ فوراً ہم اس کی ادائیگی کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، تن، 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 اس طرح سے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے تو، 2 زبر تون، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو، 2 زیر تن، تو، 2 پیش تن، 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 پورا اور موٹا پڑھیں گے اس کو ہم۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے زا، زا، حروف اسپیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، زا، 2 زبر زن، زا، 2 زیر زن، زا، 2 پیش زن، 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 زن۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو زا جو زبر والی زا ہے اس کے ساتھ بھی الف لکھا ہوا ہے، لیکن یہ الف صرف لکھنے میں ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے زال اور اس کے بعد زوا ہے، دونوں ہی حروف لساویہ میں سے ہیں، نرمی سے ادا کیے جائیں گے، سیٹی کی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے، ہماری جو زبان ہے وہ ثنایا اولیاء کے کناروں کو لگنی چاہیے اور تھوڑی سی باہر ہونی چاہیے۔ ادا کرتے ہیں،
زال دو زبر رن رن، دیکھیں اس کے ساتھ بھی الف ہے لیکن یہ الف نہیں پڑا. زال دو زبر رن زال دو زیر رن زال دو پیش رن 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 رن. ٹھیک ہے، نرمی سے ادا کریں گے. زن زن اور زن اور رن رن رن، بہت نرمی سے ادا کریں گے، دونوں میں فرق رکھیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے وا، حروف مثالیہ میں سے ہے تو پورا اور موٹا پڑا جائے گا. زو دو زبر زون زو دو زیر زن زو دو پیش زن زون زن زن. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے سا ہے، وہ بھی حروف لسانیہ میں سے ہے، نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. سیم مخرج زال اور زوا اور سا تینوں کا. سا دو زبر سن سا دو زیر سن سا دو پیش سن 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 سن. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کی آواز سین سے بھی ملتی جلتی ہے. کیوں ملتی جلتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اگر اس کو سا پڑھ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا، سین کے ساتھ مکس ہو جائے گا. سین کے ادائیگی کرتے ہیں، حروف اسپیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز آئے گی سین میں بھی صاد میں بھی. سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 سن. ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز آئے گی. آگے دیکھیں صاد ہے، پورا اور موٹا پڑا جائے گا، حروف مثالیہ میں سے ہے. صاد دو زبر سون صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 سن. ٹھیک ہے، اگر میں ان کے مخرج کی بات کروں سین اور صاد کی، ہم اگر اپنے دانتوں کو سختی سے بند کر لیں آپس میں اور سنایا سفلا کے کناروں کو ہماری زبان لگے تو یہ حروف ادا ہوں گے، سین بھی صاد بھی. سیٹی کی آواز آئے گی، حروف اسپیریہ میں سے ہے سن سن سن. ٹھیک ہے، اور سن سن سن، فرق آپ لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے دال. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو دال کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، یہ بھی یا ہم پڑھیں گے نہیں، یہ صرف لکھنے میں ہے، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دن. دال جو ہے حروف نطیہ میں سے ہے، جہاں سے ہم نے تا اور طوا بھی ادا کیا. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے ضاد، حرف حافیہ اس کو کہا جاتا ہے، حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے. زبان کے موٹے کنارے جب اوپر والی 5 دانتوں کی جڑوں سے لگتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اس کو، پورا اور موٹا پڑا جائے گا، حروف مثالیہ میں سے ہے. ضاد دو زبر دون ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش دن 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 دن. پورا اور موٹا پڑھیں گے. آگے دیکھتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے حروف لحاتیہ، کاف اور قاف. کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، کاف کے ساتھ بھی دیکھیں دو زبر کے ساتھ الف ہے لیکن الف ہم نہیں پڑھیں گے. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. آگے دیکھیے. آگے ہمارے پاس ہے قاف، پورا اور موٹا پڑا جائے گا، حروف مثالیہ میں سے ہے. قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 قن. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس حروف ہلکی آ گئے. ہا دو زبر ہن، ہلکے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے والا جو ہا ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، ٹھنڈی سانس کی آواز آئے گی. ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے حمزہ. حمزہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 ان. آئین ہے، آئین حلق کے درمیان سے ادا ہوگا. حمزہ اور آئین میں ہم فرق رکھیں گے. آئین دو زبر عن
عین، دو زیر عین، عین، دو پیش عن، عن، عین، عن. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے خوا. خوا بھی حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، لیکن خوا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی پورا اور موٹا پڑا جانے والا ہے. خوا، دو زبر خن، خوا، دو زیر خن، خوا، دو پیش خن، 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 خن. خراش کی آواز آتی ہے اس کی ادائیگی میں، اس کی ادائیگی میں بھی اور غائن کی ادائیگی میں بھی. وہ بھی کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، ساتھ ہی حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. غائن، دو زبر غن، غائن، دو زیر غن، غائن، دو پیش غن، 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 غن. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس آگے حروف شفویہ، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو اور فا. با کو دیکھتے ہیں. با، دو زبر بن، با، دو زیر بن، با، دو پیش بن، 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 بن. ادا کہاں سے ہوگا؟ ہونٹوں کے گیلے حصے جب آپس میں ملتے ہیں وہاں سے ادا ہوگا. میم، دو زبر من، میم، دو زیر من، میم، دو پیش من، 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 من. ٹھیک ہے، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے جب آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا. آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے واو. واو کہاں سے ادا ہوگا؟ ہونٹوں کی گلائی سے. واو، دو زبر ون، ون، اس کو ون نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ون. واو، دو زیر ون، واو، دو پیش ون، 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 ون. ٹھیک ہے، بہت گرول ہونے چاہیے ہمارے ہونٹ جب ہم واو کو ادا کریں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے فا. فا، دو زبر فن، فا، دو زیر فن، فا، دو پیش فن، 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 فن. فا کہاں سے ادا ہوگا؟ جب ثنایا اولیاء کے کنارے نیچے والے ہونٹوں کے گیلے حصے کو لگیں گے تو فا ادا ہوگا. آگے ہمارے پاس ہے لام، نون اور را، حروف طرفیہ. لام، دو زبر لن، لام، دو زیر لن، لام، دو پیش لن، 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 لن. آگے ہمارے پاس ہے نون. نون، دو زبر نن، نون، دو زیر نن، نون، دو پیش نن، 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 نن. را کی طرف چلتے ہیں. را، دو زبر رن، را، دو زیر رن، را، دو پیش رن، 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 رن. آگے ہمارے پاس ہے حروف شجریہ، جیم، شین اور یا. جیم، دو زبر جن، جیم، دو زیر جن، جیم، دو پیش جن، 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 جن. آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے شین، دو زبر شن، شین، دو زیر شن، شین، دو پیش شن، 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 شن. پھر ہے یا، دو زبر ین، یا، دو زیر ین، یا، دو پیش یون، ین، ین، یون. ٹھیک ہے، یا کو سختی کے ساتھ ہم ادا نہیں کریں گے، اس کو ین یوں کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ین، ین، یون. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، یعنی تنوین کا. آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اچھے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر تنوین ہو اسے ہم منون کہتے ہیں. تنوین کی ادائیگی میں نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ہم پڑھنے میں کہہ سکتے ہیں، لکھنے میں یہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور زبر کی تنوین کے بعد کہیں پہ الف اور کہیں پہ یا لکھا ہوا آتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، ہجے کرتے ہوئے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ان کا استعمال کب ہوگا یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ ہمیں
بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت، دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔